کیا ہے کہ وہ بغیر دیکھے ایمان لائے. آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھے. یہ ظاہر کے ساتھ ہے، کیونکہ نماز قائم رکھنا یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ انسان کے ظاہری اعضاء کے ساتھ. اور نماز کی ایسی شان ہے، آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں، کہ انسان کا سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود عبادت کے ساتھ لگ جاتا ہے. آپ نماز کی حرکات کے اندر غور کریں نا، آپ کا پورا وجود نماز کی حالت کے اندر عبادت کے اندر لگا ہوا ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دینے سے آپ نے ہاتھ کے ذریعے اپنے مال کو کیا کیا؟ ادا کر دیا، تو یہ ہاتھ کی عبادت ہو گئی. آپ مسجد کے اندر کی طرف چلے، یہ آپ کے پاؤں کی عبادت ہے. آپ نے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، یہ آنکھ کی عبادت ہے. لیکن نماز کی شان یہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو کی عبادت ہے. انسان کی آنکھیں بھی عبادت میں ہیں، انسان کی زبان بھی عبادت میں ہے، انسان کے کان بھی، انسان کے ہاتھ بھی، انسان کے پاؤں بھی، انسان کے گھٹنے بھی. یعنی جسم کا رواں اللہ کی عبادت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اب جس وقت نماز کا قیام ہو رہا ہے، ظاہر کے اندر نور آ رہا ہے. ظاہر کے اندر کیا آ رہا ہے؟ اور آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہمارے راستے میں خرچ کریں. اب یہ بھی ظاہر کے نور ہونے کی علامت ہے کہ جب ظاہر روشن ہے تو نماز کا بھی قیام ہو رہا ہے. ظاہر روشن ہے تو اللہ کے راستے کے اندر جو مال دیا ہوا اس کو خرچ بھی کیا جا رہا ہے. اب بندہ مومن کا ظاہر کیا ہے؟ نور علی نور ہے، اور باطن کے اندر بھی روشنی ہے کہ اسی باطن کے ساتھ وہ اللہ کو مان رہا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تیری ذات وحدہ لا شریک ہے. آگے اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان لائے، اور پیچھے جو غیب کی باتیں ہیں، جو بندہ مومن ہے اس کی بات ہو رہی ہے جس کا ظاہر بھی روشن ہے، باطن بھی کیا ہے؟ روشن ہے. اللہ فرماتا ہے وہ ایمان لائے اس پر جو ہے محبوب تمہاری طرف اترا. وہ کیا ہے؟ قرآن عظیم، فرقان حمید اور احادیث طیبہ. کیا ہے؟ قرآن عظیم، فرقان حمید بھی اس کے اندر شامل ہے، اور رسول اللہ کے فرامین بھی شامل ہے، کیونکہ رسول اللہ کے فرامین وہ بھی وحی الہی ہے. وہ بھی کیا ہے؟ وحی الہی ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ احادیث کے الفاظ حضور کے ہیں اور قرآن کے الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. دونوں وحی الہی ہیں، قرآن بھی وحی الہی ہے، احادیث بھی وحی الہی ہے. اسی وجہ سے نماز کے اندر ہم تلاوت کس کی کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، احادیث کی تلاوت ہے، کیونکہ قرآن یہ وحی مطلوب ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے. ایسی وحی ہے جس کی تلاوت کی جائے. اور احادیث یہ وحی غیر مطلوب ہے، ایسی وحی ہے جس کی تلاوت ہے. لیکن اس بات کے اندر متفق ہیں کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ وحی الہی ہے. لہذا اس آیت سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو قرآن کی بات تو کرتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں. جس طرح یہ جاوید احمد غامدی مردود ہے، ٹی وی پر بیٹھ کر بڑی یہ باتیں کرے گا کہ قرآن ہی کافی ہے، اور احادیث طیبہ اس کی اہمیت اس کے نظر میں نہیں ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر یہ چیلنج ہے، کوئی بندہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا. احادیث کا سہارا نہ لیں، آپ قرآن پاک سے نماز کو نکال کر دکھائیں. آپ جو نماز پڑھتے ہیں
قرآن سے نکال کر دکھائیں. آپ احادیث کا سہارا نہ لیں، قرآن پاک سے حج کا طریقہ نکال کر دکھائیں. آپ حدیث طیبہ کو نہ لیں، قرآن پاک سے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کو نکال کر دکھائیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کون سا ہے. قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور اس کو بیان کرنے والے رسول اللہ ہیں. اس کو بیان کرنے والے یہ ایک الگ موضوع ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس کو بیان کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر قرآن کو بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا. اس کے لیے سمجھنا ناممکن ہے، بلکہ اس کو لامحالہ احادیث کا سہارا لینا پڑے گا، اور احادیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا سہارا لینا پڑے گا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر فیض حاصل کیا. ان فیض یافتہ لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا، پھر جا کر رسول اللہ کے فرامین سمجھ میں لگیں گے. اب یہاں اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے اس پر جو ہے معبود تمہاری طرف اترا، وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے اترا، جو تم سے. اب یہاں پر اسلوب دیکھیں، جو آپ کی طرف اترا اور جو آپ سے پہلے، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف، اس پر جو ایمان لاتا ہے وہ کون ہے؟ بندہ مومن. اب اس آیت سے مرزا لعنتی کا رد ہو گیا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد گنجائش ہوتی، کیا ہوتی؟ تو پھر آیت کا اسلوب یہ ہوتا وما انزل من قبلک ومن بعدک، کہ جو آپ سے پہلے اترا اس پر بھی مان لاؤ، جو آپ کے بعد معاذ اللہ اترے گا. اب اللہ نے من بعدک کا ذکر ہے تو یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ من بعدک کا تصور ہی نہیں ہے. جب حضور آ گئے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لانے کے بعد کسی کی گنجائش نہیں ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھیں. کیا رکھیں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کا ظاہر بھی کیا ہے؟ روشن ہو گیا. ان کا باطن بھی کیا ہو گیا؟ روشن ہو گیا، کہ ان کے ظاہر پر بھی کلمہ اسلام ہے اور ان کے باطن کے اندر بھی کیا ہے؟ کلمہ اسلام ہے. تو جب دونوں چیزیں ایک ہو گئیں تو اس کی برکت سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ضمانت کیا دی. ابھی قرآن پاک کے ان الفاظ کے اندر اتنی لذت ہے. آج اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں کہ یار یہ بندہ بڑا گڈ ہے، اب وہ کہنے والا اگر کوئی علمی شخصیت ہو یا بڑی روحانی شخصیت ہو تو بندے کو اس کلام کے اندر بڑی لذت آتی. یار میرے پیر صاحب نے میری یہ تعریف کی ہے، کہ میرے پیر صاحب نے یا میرے استاذ نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ میں اچھا ہوں. تو بندہ بڑا اس بات سے معزوز ہوتا ہے، اس کو بڑی لذت آتی ہے. اب ایک تو پیر صاحب کا کہنا ہے، استاد صاحب کا کہنا ہے، اور دوسری طرف اللہ کا اپنے بندے کے بارے میں کہنا ہے کہ جو ان چیزوں پر پیرا دیتا ہے اپنے ظاہر کو بھی روشن کر لے کہ ظاہر پر بھی کس کا نظام چل رہا ہے؟ اسلام کا نظام چل رہا ہے. اور باطن پر بھی کس کا نظام چل رہا ہے؟ اسلام کا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتا ہے وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یہی لوگ کہ جنہوں نے اپنے ظاہر کو بھی اسلام سے روشن کر لیا، اپنے باطن کو بھی اسلام سے کیا کر لیا؟ روشن کر لیا. اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اپنے رب کی طرف سے. اور آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. یہی لوگ کیا ہیں؟ یعنی کامیابی بھی ان کا مقدر ہے
اور رب کی طرف سے ہدایت بھی ان کا مقدر ہے کہ جنہوں نے کلمہ اسلام کو اپنے ظاہر پر بھی مسلط کیا اور کلمہ اسلام کو اپنے باطن پر مسلط کیا، اور کلمہ اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہر کو بھی روشن و منور فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کو بھی روشن و منور فرما دیا۔ یہ میں نے آپ کو پہلی قسم جو انسان کی ہے اس کی میں نے آپ کو مثال قرآن پاک سے دی ہے۔ اب دوسری قسم کیا ہے؟ جس کا ظاہر بھی کیا ہے؟ تاریکی میں ہے، اور اس کا باطن بھی کیا ہے؟ تاریکی میں ہے، اور وہ کون ہے؟ کافر۔ کیا ہے؟ اور یہ بھی اللہ کی دین ہے کہ کچھ لوگوں کی پلیدگی مستقل ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی پلیدگی عارضی ہوتی ہے، یہ بھی فرق یاد رکھیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تاریکی دائمی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی تاریکی دائمی نہیں بلکہ عارضی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جس طرح سیاہی ہے، ایک سیاہی وہ ہے جو کوئلے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب آپ اس کو کوئلے کو دودھ کے ساتھ دھوئیں، سفید ہوگا؟ بولے تو صحیح۔ دنیا کا کوئی ایسا کیمیکل ایجاد ہوا ہو کہ جو کوئلے کو سفید کر دے؟ کیا خیال ہے؟ آپ میں سے ہر بندہ کہے گا یہ فطرتاً سیاہی پر پیدا ہوا ہے، لہذا آپ اس کی سیاہی کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن ایک سیاہی عارضی ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ کا کپڑا ہے، اس کے ساتھ کیا لگ جائے؟ سیاہی لگ جائے، آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جن کا ظاہر بھی تاریکی میں ہے، باطن بھی تاریکی میں ہے، ان کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک قسم کون سی ہے؟ کہ جن پر یہ تاریکی مستقل ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی یہ تاریکی مستقل نہیں بلکہ عارضی ہے۔ تو جن کی تاریکی عارضی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نور انہیں عطا فرما دیا۔ تاریخ کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کے پاس عارضی تاریکی تھی، لیکن اسلام کا نور آیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نورانی شان عطا فرما دی۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی تاریکی مستقل ہے۔ جن کی تاریکی کیا ہے؟ مستقل ہے۔ وہ تاریخ گواہ ہے، وہ ایمان، انہی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کے اندر فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا۔ اب یہاں بڑے بڑے مترجمین نے ٹھوکر کھائی۔ اب جس کے پاس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علاوہ کسی اور کا ترجمہ ہے وہ چیک کرے جا کر، سب نے ترجمہ غلط کیا، اور اس ترجمے پر دہریے اعتراض کر سکتے ہیں قرآن پر۔ کیا ترجمہ کیا؟ اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر کسی نے یہ اعتراض کیا، کسی نے یہ ترجمہ کیا، وہ لوگ جو کافر ہوئے یا وہ لوگ جو منکر ہوئے، کیا ہوئے؟ منکر ہوئے۔ اگلی آیت کا حصہ کیا ہے؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے محبوب، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے۔ اب پہلا اعتراض دہریے یہ کرتے ہیں جو خدا کے منکر ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو ترجمہ کیا جا رہا ہے، اعتراض ترجمے پر ہے۔ قرآن کے الفاظ یقیناً سچے ہیں، لیکن ترجمہ کرنے والوں نے گڑبڑ کی، جس کی وجہ سے پھر قرآن پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے جو کافر ہیں وہ تو ایمان لائیں گے نہیں۔ حالانکہ خارج کے اندر دیکھا جاتا ہے کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ اب وہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ تمہارے قرآن کی خبر معاذ اللہ سچی نہیں ہے، تمہارا قرآن تو یہ کہتا ہے جو کافر ہے، جو منکر ہے، وہ ایمان نہیں لائے گا۔
حالانکہ دیکھا جاتا ہے تمہیں کہتے ہو کہ فلاں ایمان لے کر آیا، فلاں ایمان لے کر آیا، فلاں ایمان لے کر آیا۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان کے ترجمے کے مطابق جنہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ جو منکر ہوئے یا جو کافر ہوئے، ان کے ترجمے پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کافر ہوئے جنہوں نے ایمان نہیں لانا، پھر اللہ فرماتا ہے محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف کے اندر یہ فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ اے محبوب تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا، آپ انہیں ڈرائیں۔ فہم غافلون، وہ غافل تھے، آپ انہیں کیا کریں؟ تو اس آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان لانا نہیں ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ ڈرائیں۔ تو یہ تو قرآن کی دو آیتوں کے درمیان کیا آ جائے گا؟ معاذ اللہ ٹکراؤ آ جائے گا۔ اور تیسرا وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے پھر حضور کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ اعتراض کس پر ہوتا ہے؟ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے یا وہ لوگ جو منکر ہوئے۔ لیکن قربان جائیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی۔ اور آج آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر ترجمہ کنز ایمان رکھنا ہے، باقی جتنے بھی ترجمے ہیں ان سے اپنے گھروں کو کیا کر دیں؟ صاف کر دیں۔ اور کوئی ترجمہ آپ نے اتنی اس کے اندر غلطیاں کی گئی ہیں جس کی وجہ سے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر بے ادبی لازم آتی ہے یا رسول اللہ کی شان کے اندر بے ادبی لازم آتی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یہ شان ہے کہ انہوں نے ایسا ترجمہ کیا اور اپنی طرف سے بھی نہیں کیا، اس ترجمے کے پیچھے 14 صدیوں کی علماء مفسرین کی تفسیریں ہیں۔ ایک لفظ بیان کیا، اسی ایک لفظ نے 14 صدیوں کی تفسیروں کو بیان فرما دیا۔ کیا بیان فرما دیا؟ تو آئیے نیت کریں انشاءاللہ گھر میں کیا ہوگا؟ ترجمہ کنز الایمان۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس آیت کا کیا ترجمہ کیا؟ آپ نے لکھا ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، جن کی قسمت میں کفر ہے۔ اے محبوب برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو تاریخ کے اندر ایسا ہی ہوا، جن کی قسمت میں کفر تھا وہ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، یہ لوگ ایمان تو ایسا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ وہ جو داہریہ قسم کے لوگ قرآن پر اعتراض کر سکتے تھے ان سب کے اعتراضات کا کلا کما کر دیا۔ کیا کر دیا؟ تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت جو ہے بحمد اللہ تعالی ہم کو سمجھایا ہے۔ تو اس وجہ سے اور کسی کا ترجمہ نہیں پڑھنا، صرف اور صرف کس کا ترجمہ؟ ترجمہ کنز الایمان۔ اونچی آواز سے بولیں، ترجمہ یہ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان کا مطلب ایمان کا خزانہ، واقعی اس کے اندر ایمان کا خزانہ موجود ہے۔ تو میں دوسری قسم آپ کو یہ بیان کر رہا تھا کہ جن کا ظاہر بھی کیا ہے؟ تاریک ہے، باطن بھی کیا ہے؟ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ اس قسم کا یہاں پر ذکر فرما رہا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین کفروا، اور یہاں پر جن کا ظاہر بھی تاریک میں ہے باطن بھی تاریک میں ہے۔ تو میں نے بیان کیا تھا نا اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے جن کی مستقل تاریکی ہے اور دوسری قسم کیا ہے؟ جن کی تاریکی عارضی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مستقل تاریکی والے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کن کا ذکر فرمایا؟ جن کی تاریکی کیا ہے؟ ان کا ظاہر بھی تاریکی میں ہے، باطن بھی کس کے اندر ہے؟ اور تاریکی میں ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی مذمت
کرتے ہوئے شاہ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، کہ جن کا ظاہر بھی کیا ہے، تاریکی میں ہے، باطن بھی کیا ہے، تاریکی میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگرچہ اس کی ان لوگوں کی آنکھیں بھی سلامت ہے ظاہری طور پر، کان بھی نظر آ رہے ہیں کہ ان کے پاس کان ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے مہر لگا دی۔ جب مہر لگ گئی تو قرآن فرماتا ہے یہ اندھے ہیں، زبان پر مہر لگا دی تو قرآن کہتا ہے یہ گونگے ہیں، کانوں پر مہر لگائی تو قرآن کہتا ہے یہ بہرے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگوں کی باتوں کو سنتے تھے، وہ چیزوں کا مشاہدہ کرتے تھے، وہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، لیکن قرآن پاک کی آیات کی روشنی کے اندر دیکھیں کہ ان کا ظاہر بھی تاریکی میں ہے، کیونکہ انہوں نے کلمہ اسلام کو نہیں مانا، اور ان کا باطن بھی کس کے اندر ہے، تاریکی کے اندر ہے۔ انہوں نے کلمہ اسلام کو نہیں مانا، اللہ کو نہ مانا، اللہ کے نبی کو نہیں مانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات لے کر آئے اس کو نہیں مانا، تو اللہ کے قرآن نے ان لوگوں کی مذمت فرماتے ہوئے شاہ فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی، ان کی کانوں پر بھی مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اب یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں، اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی سورہ حامیم سجدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ کون سی صورت ہے؟ سورہ حامیم سجدہ، یہ پارہ نمبر 24 ہے، اور سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ حامیم سجدہ۔ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک اللہ تبارک و تعالی انہی مستقل تاریک لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا۔ یہ قرآن جو ہے جو بہت زیادہ مہربان اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ اس کا اتارا ہوا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ ہر شے کو بیان فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کی ذات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی، اللہ کی صفات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی، اللہ تعالیٰ نے جو وعدوں کا ذکر کیا تفصیلی طور پر بیان فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا، جو برے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن یہ سزا دے گا۔ ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مفصل بیان فرمایا، اور آگے فرمایا قرآن عربیہ، یہ قرآن عربی ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، عقل والوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ آگے فرمایا بشیرًا ونذیرا، اس قرآن کی شان ہے یہ خوشخبری بھی سناتا ہے، ڈر بھی سناتا ہے۔ آج بندہ کہتا ہے یار میں کسی کے پاس جاؤں کو جو مجھے دلاسا دے، خوشی کی بات کرے، اور اگر خوشی کی بات لینی ہے تو آ جاؤ قرآن کے پاس۔ قرآن تمہیں ایسی ایسی خوشخبریاں سنائے گا کہ جو خوشخبریاں انسان کو اس کا حقیقی رشتہ دار بھی نہیں سناتا۔ یعنی انسان بیٹھا دنیا میں ہوا ہے، قرآن پاک اس بندے کو اٹھا کر جنت کے اندر لے جائے گا۔ وہ بیٹھا فرش پر ہوا ہے، فرش پر بیٹھ کر وہ تصورات کے اندر جنت کے اندر پہنچا ہوا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے، جنت کے انعام و اکرام کو دیکھ رہا ہے۔ یہ قرآن کا بشیر ہونا ہے، اور قرآن کا نذیر ہونا کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ اگر تو انسان نہ بنا، اللہ کا صحیح بندہ نہ بنا، تو پھر دیکھ لیے جہنم جس کے اندر یہ ہوگا، جس کے اندر مجرمین کو جکڑا جائے گا، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ کیسی یہ شان ہے قرآن پاک کی کہ بندہ بیٹھا فرش زمین پر ہوا ہے اور قرآن اس کو کس کس جہان کی سیر کرا رہا ہے۔
بندہ جنت کی بھی سیر کر رہا ہے، اور اگر مجرم ہے تو اس کو جہنم کا مشاہدہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے بشیرا و نذیرا، یہ قرآن بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے۔ اب وہی لوگوں کی بات آگے آ رہی ہے کہ جن کا ظاہر بھی کیا ہے، اندھیرے میں ہے، باطن بھی کیا ہے، اندھیرے میں ہے۔ تو قرآن اب ان کا ذکر فرماتا ہے، قرآن بیان فرماتا ہے کہ میں تو بشیر بھی ہوں نذیر بھی ہوں۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو ان میں اکثر نے منہ پھیرا، ان میں سے اکثر نے کیا کیا، قرآن کی جب تعلیمات ان کے پاس آئی انہوں نے کیا کیا، منہ پھیر لیا۔ اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ان کے پاس سننے کے لیے کان بھی تھے، سننے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے میری بات سنتے ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے، ان کا ظاہر بھی کیا ہے، تاریکی میں ہے، باطن بھی کیا ہے۔ اب وہی لوگ جن کا ظاہر باطن سیاہ ہو چکا ہے، کیا ہو چکا ہے، ظاہری طور پر وہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ ابو جہل کی اگر تاریخ پڑھی جائے تو اس کا رنگ گورا تھا، ظاہری طور پر شکل و صورت خوبصورت بھی ہو، لیکن آگے آپ سنیں گا کہ قرآن ایسے لوگوں کو کہتا ہے یہ ڈنگروں سے بدتر ہیں۔ کس سے بدتر ہیں؟ اب قرآن حقیقت بیان کر رہا ہے، ظاہری شکل و صورت چاہے سفید بھی ہو، بعض لوگ کہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو کافر ہیں ان کی ظاہری شکل تو سفید ہے، تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں ان کا ظاہر سیاہ ہے؟ تو قرآن بیان فرماتا ہے سیاہی اور تاریکی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا نہیں۔ جب مانا نہیں، اللہ نے ان کے ظاہر پر تاریکی کو مسلط کر دیا۔ اب جس وقت ان کا ظاہر بھی سیاہ تھا، باطن بھی سیاہ تھا، اور جب بندہ سیاہی کے اندر ہو، روشنی کے اندر نہ ہو، تاریکی میں ہو، انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ کیا خیال ہے؟ اب گھر کا کمرہ ہو، لائٹیں ساری بند کر دی جائے، بالکل اندھیرا ہو، بندہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے؟ دیکھنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ سارے یہ لوگ ان کا ظاہر بھی تاریکی میں چلا گیا، باطن بھی تاریکی میں چلا گیا۔ اب یہ حضور سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، بولے ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہو، اپنی رسالت کی طرف بلا رہے ہو، قیامت کے دن کی طرف بلا رہے ہو، ہمارے دل جو ہیں وہ کس کے اندر ہیں؟ پردے میں ہیں۔ اور اس کے تمام مفسرین فرماتے ہیں یہ بات وہ فخر سے کہتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں گناہ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اور دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں بڑا وہ خوش ہو کر بتاتے ہیں کہ میں تو سینما گھر سے آج پورے دن کے اندر 3 گھنٹے فلم دیکھ کر آیا، اور تو سارا دن مسجد میں ہوتا رہا، باہر بھی نکلا کر، اور تو قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، ذرا اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے ایک فلم بھی دیکھ لیا کر۔ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، انہیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو فخریہ باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی یہ ناراضگی کا باعث بنتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور کو ہمارے دل جو ہے غلاب میں ہے، پردے میں ہے، جس کی طرف ہم بلا رہے ہیں۔ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں روئی ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں ہمیں سنائی۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ کنہوں نے کہا؟ جن کا ظاہر بھی تاریکی میں ہے اور باطن بھی، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے آنکھوں پر بھی پردے ہیں، ہمارے دلوں پر بھی کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بات وہ اگرچہ سچی کہہ رہے تھے، لیکن یہ سچی بات فخر سے کہنا کفر تھی، کیونکہ پردے تھے تو حضور کی بات نہیں سنتے تھے۔
اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا ظاہر بھی تاریکی میں چلا گیا اور ان کا باطن بھی. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے سورہ اعراف کے اندر فرمایا اولئک کالانعام، یہی لوگ ڈنگروں کی طرح ہیں. اگر فرمایا بل ہم اضل، بلکہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں. آج بھی اگر کسی نے کفر کو اختیار کیا ہے، اور کفر سے بڑا کام جو ہے وہ ارتداد ہے. کیا ہے؟ ارتداد کہتے ہیں کلمہ اسلام پڑھ کر اسلام سے پھر جانا. یہ جو اصلی کافر ہے، اصلی کافر اس کو کہتے ہیں جس نے سرے سے کلمہ نہ پڑھا ہو، یہ بھی کافر ہے. اس سے بڑا کافر وہ ہے جو مرتد ہوتا ہے، کلمہ اسلام پڑھا اور اسلام سے پھر گیا، جس طرح کے قادیانی ہیں. اب اصلی کافر کی یہ مذمت قرآن کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ ڈنگروں سے بدتر ہیں. تو جو اس سے اوپر درجے کی ڈگری رکھتا ہو، مرتد ہو، پھر اس کے بارے میں مذمتی الفاظ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہمارے پاس کہ جو اصلی کافر ہے اس کا ظاہر بھی تاریکی میں ہے، باطن بھی تاریکی میں ہے، اور جو اس سے بڑا کافر ہے پھر اس کی سیاہی کا اندازہ کیا ہوگا. یہ سیاہی ہے نا کہ آج پوری دنیا کے اندر وہ لوگ فتنہ پرور بنے ہوئے ہیں، ہمارے لیے فتنے کا باعث بنے ہوئے ہیں. شیخو پورے کی سرزمین پر ایک واقعہ پیش آیا. ایک عاشق رسول نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا تو انہی فسادیوں نے ان پر گولی برسا کر انہیں شہید کر دیا. کیا کر دیا؟ یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، اور آج بھی ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں. لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ تم اپنے مشن کے اندر کسر نہیں چھوڑتے تو رسول اللہ کے غلام بھی حاضر ہیں. یہ رسول اللہ کے غلام ہیں. آج کشمیر کی کتنی صورت ناگفتہ بھی ہے، وہ رسول اللہ کے دین پر پہرا دے رہے ہیں. فلسطین کے اندر پہرا دے رہے ہیں، ادھر سے گولی آتی ہے، فلسطینی اس طرف سے کیا کرتے ہیں؟ پتھر مارتے ہیں. گولی اور پتھر کا مقابلہ ہے؟ بولیں تو صحیح. یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ وہی طاقت ہے کہ جس کا ظاہر بھی نور میں ہے، جس کا باطن بھی نور میں ہے، کہ وہ بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں کفر کے سامنے. تو ان لوگوں کو پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زندہ اور حیات ہیں، کہ اگر تم اپنی سازشوں سے باز نہیں آؤ گے تو ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی جو شان ہے اس پر ہم پہرا دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو آج بھی حضور کے غلام موجود ہیں. باقاعدہ حضور نے ہمارا ہی ذکر فرمایا تھا. صحابہ موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم تو وہ ہو جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، میرے معجزات کو دیکھا ہے. میرے کچھ غلام ایسے ہوں گے جنہوں نے میرا دیدار نہیں کیا ہوگا، اور جب انہیں کوئی یہ کہے گا کیا تمہیں رسول اللہ کا اگر دیدار کروا دیا جائے اس کے بدلے کہ تمہارے پاس دنیا کی جتنی دولت ہے یہ تم دیکھ کر حضور کا دیدار کر لو، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تڑپے گا، وہ کہے گا دنیا کا کل خزانہ مجھ سے لے لو اور مجھے محبوب کا ایک جلوہ دکھا دو. آج بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو غازی علم الدین کی قوت رکھتے ہیں. غازی علم الدین وہی تھا جس نے حضور کو دیکھا، بغیر دیکھے کود پڑا میدان کے اندر. جب میدان کے اندر کود کر ہیرو بن گیا پھر جیل کے اندر حضور جلوہ دکھا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ شانیں ہیں. آج بھی ایسے غلام موجود ہیں جنہیں صحیح طریقے سے نماز بھی نہیں پڑھنی آتی، لیکن جب وہ ختم نبوت پر کوئی بات کرتا ہے تو وہ میدان کے اندر آ جاتا ہے. تو لہٰذا اس بارے میں بالکل کمپرومائز نہیں. اس کے بارے میں ایمان سب سے بڑی قوت ہے. آج آپ نے سنا ہے کہ بندہ جس کا ظاہر بھی روشن ہے باطن بھی روشن ہے وہ کون ہے؟ بندہ مومن ہے. بندہ ہے، اور کتنی یہ شان ہے، یہ سارے بندہ مومنین بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی لائٹیں اپنے ساتھ لے کر بیٹھے ہیں کہ فرشتے بھی دیکھتے ہوں گے کہ اس مقام پر روشنی اتنی زیادہ ہے.
ایک تو یہ ظاہری روشنی ہے، لیکن ایک باطنی روشنی ہے جس کو فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ جامعہ مسجد جمال مصطفیٰ کے اندر اتنے نور کے بلب لے کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ظاہر بھی پورا روشن و منور ہے اور باطن بھی کیا ہے؟ یہ بندہ مومن جو نور والے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ نور والے جو ہیں جب امتی نور والے ہیں تو آقا کی شان کیا ہوگی، رسول اللہ کی شان کیا ہوگی، پھر میرے آقا کا نور کیا ہوگا کہ جس امتی کی یہ شان ہے کہ جس کا ظاہر بھی نورانی ہے، جس کا باطن بھی نورانی ہے، تو جس کے صدقے نور ملا اس نورانی آقا کے نور کی شان کیا ہوگی. تو پیارے دوستو، دو قسموں کا ذکر ہوا. تیسری قسم ہے جو درمیان میں ہوتا ہے اور اس کا رابطہ دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے. وہ سمجھوتے میں ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا درمیان میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی، اور وہ بڑا خطری بندہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بڑا خطرناک بندہ ہوتا ہے. اس کا تعلق ادھر بھی ہوتا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق اسلام کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ادھر بھی اپنا منہ سفید رکھتا ہے، ادھر بھی اپنا منہ. تو قرآن پاک نے اس کی مذمت کے اندر کئی آیتیں نازل فرمائی. پورا رکوع اس کی مذمت کے اندر ہے کہ ایسے بندے بڑے خطرناک ہیں جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کا ذکر اگلے جمعۃ المبارک کے اندر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے.